السلام علیکم جی۔ آج جس چیز کے بارے میں بات کی جائے گی وہ یہ ہے کہ آخر ایک کامیاب کاروبار چلانے کے لیے یا ایک اچھا کامیاب بزنس مین بننے کے لیے کیا ایسی 5 اہم ترین خصوصیات ہیں جن کا ہونا بہت ضروری ہے۔ جی اللہ تعالیٰ، سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی طور کے اوپر 5 ایسی چیزیں ہیں جن کو میں نے گزشتہ 28 سال میں اپنے تجربے کی بنیاد پر سمجھا ہے، اور وہ میں آپ سب کے ساتھ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ شاید میرے اس تجربے سے کسی بہن بھائی کا کچھ فائدہ ہو سکے۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے 1997 میں 1997 میں MBA کیا، اور MBA کرنے کے بعد تقریباً 7-8 سال جاب کی 7-8 سال نوکری کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے پھر 2004 میں کاروبار شروع کیا، اور آج 2025 سال ہو گئے تقریباً کاروبار کرتے ہوئے۔ 7 سال نوکری کے لگا لے تو 28 سال کا عملی تجربہ کہہ سکتے ہیں انڈسٹری کا۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی طور پر میں نے جن 5 چیزوں کو بہت زیادہ اہم پایا ہے، خواہ کاروبار میں کامیابی کے لیے یا نوکری میں کامیابی کے لیے، وہ 5 چیزیں سب سے پہلے ہے محنت اور ایمانداری۔ دنیاوی دور پہ یہ 2 چیزیں سب سے اہم چیز ہیں، بنیادی اور محنت۔ اب ہر دوسرا انسان اپنے آپ کو محنتی کہتا ہے، دیکھیں اپنے آپ کو خود محنتی کہنا یا سمجھنا اور بات ہے۔ کیا لوگ آپ کو محنتی کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟ اپنے دل سے پوچھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ لوگوں کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے۔ پھر اپنے آپ کو ایماندار کہنا، ہر دوسرا آدمی اپنے بارے میں سوچتا ہے یا اپنے آپ کو کہتا ہے میں بڑا ایماندار ہوں۔ کیا لوگ بھی آپ کو ایماندار کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں؟ یہ آپ کو پتہ چل جائے گا اپنے ارد گرد، اپنے دوستوں سے، رشتہ داروں سے، بہن بھائیوں سے، رویوں سے آپ کو پتہ چل جائے گا لوگ آپ کو ایماندار سمجھتے بھی ہیں۔ اگر لوگ کسی کو ایماندار یا محنتی سمجھتے ہیں تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، اور اگر آپ کو یا مجھے محنتی یا ایماندار نہیں سمجھتے تو اس کا مطلب ہمیں کچھ کمی ہوگی، ہمیں اپنی کمی کو دور کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو زبردستی محنتی اور ایماندار سمجھتے رہیں گے یا کہلانے کا ہمیں شوق اگر ہوں، اور لوگ ہمیں محنتی اور ایماندار نہ سمجھیں یا نہ کہیں، تو اس کا مطلب ہمیں کچھ نہ کچھ شاید کمی ہے، اور ہم اپنی اصلاح تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم اپنی کمی کو تسلیم نہیں کریں گے۔ کمی کو تسلیم کریں گے تو اس کی اصلاح کریں گے۔ تو میری سمجھ کے مطابق آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ محنتی اور ایماندار ہونا پہلی بنیادی شرط ہے، یہ 2 چیزیں۔ اس کے بعد اگلی 2 چیزیں وہ ہے صبر اور مستقل مزاجی۔ کیا اپنے دل سے خود پوچھیں، کیا میں واقعی صبر کرتا ہوں؟ انسان کو جو دل ہے نا، یہ بہت بڑا مفتی ہوتا ہے، یہ آپ کو بڑی صحیح آپ کے رائے دے دے گا۔ کیا ہم واقعی صبر کرتے ہیں؟ اور پھر کیا مستقل مزاجی ہے؟ عام طور پر جو لوگ کاروبار کرتے ہیں یا نوکری بھی کرتے ہیں، کاروبار بھی کرتے ہیں، راتوں رات ہم نوکری کریں تو آگے جانا چاہتے ہیں، کاروبار کریں تو راتوں رات بہت امیر بننا چاہتے ہیں۔ خواہش کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کچھ قانون ہے، قانون قدرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیاوی ترقی اور ان تمام معاملات کو ایفرٹ کے ساتھ، مشقت کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے۔ اب خواہ وہ محنت مسلمان کر لے، عیسائی کر لے، یہودی کر لے، اللہ تعالیٰ سے رزق دے دیں گے۔ خواہ محنت، ایمانداری، صبر، مستقل مزاجی جس میں بھی ہوگی، خواہ وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، وہ کاروبار میں بھی آگے نکل جائے گا، نوکری میں بھی آگے نکل جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، صرف رب المسلمین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف مسلمانوں کا ہی رب نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں خواہ کوئی یہودی، عیسائی، مسلمان جو بھی محنت کرے، اللہ تعالیٰ سے اس کا اس دنیا میں ریوارڈ دے دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب کیونکہ ہم اس وقت دنیاوی بات کر رہے ہیں، تو دنیاوی طور پہ یہ 4 چیزیں، اور اس کے بعد ایک انتہائی آگے چیز ہے قابلیت۔ کیا ہم میں وہ قابلیت بھی ہے یا نہیں ہے؟ محنت، ایمانداری، صبر، مستقل مزاجی، اور اب اس کے ساتھ اٹیچ ہے قابلیت۔ قابلیت حاصل کرنے کا ایک بہت اہم ذریعہ ہوتی ہے تعلیم، لیکن تعلیم کم بھی ہو، لیکن انسان مشاہدے، تجربے سے سیکھ کے قابلیت حاصل کر لیتا ہے۔ بہت سارے آپ کو لوگ کاروباری ایسے ملیں گے جن کی تعلیم میں کم ہے، لیکن بعد میں انہوں نے سیکھا، زندگی کے تجربوں سے سیکھا، لوگوں کے مشاہدات کو دیکھا، سمجھداری کی اور قابلیت حاصل کر لی۔ کیا ہم میں قابلیت ہے؟
ہم لوگ اپنے آپ کو قابل سمجھتے ہیں، کیا دوسرے ہمیں قابل سمجھتے ہیں؟ ہمیں جواب مل جائے گا۔ اگر ہمیں دوسرے قابل نہیں سمجھ رہے، دوسرے ہمیں ایماندار نہیں سمجھ رہے، دوسرے ہمیں محنتی نہیں سمجھ رہے، لیکن ہم اپنے اندر ساری خصوصیات خود ہی سمجھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم میں شاید کچھ کمی ہے۔ نوکری میں بھی دیکھیں، نوکری میں بھی یہی ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خود ہی کہتے ہیں میں تو بہت قابل ہوں، میری کمپنی جو سی ہے وہ برا کرتی ہے، یا کمپنی یا لوگ سمجھتے نہیں ہیں میں تو بہت قابل ہوں، اور جو لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں یہی کہتے ہیں یہ نہیں، یہ تو چاپلوس ہیں، یہ تو سفارشی ہیں۔ یا ٹھیک ہے، اکا دکا ایسے بھی ہو جاتا ہے، کئی جگہوں پہ زیادہ بھی ہو جاتا ہے، لیکن شاید ہم یہ نہیں مانتے ہم میں بھی کچھ قابلیت کی کمی ہو سکتی ہے۔ آپ نے کبھی ایسا دیکھا کہ ایک آدمی، ایک بچہ جو میٹرک میں بھی بہت ٹوٹل پاس نمبر لیے ہوں، انٹر میں بھی بہت تھوڑے نمبر ہوں، کل کو ڈاکٹر انجینئر بن جائے؟ نہیں بنتا۔ ڈاکٹر انجینئر وہی بنتا ہے جس نے میٹرک میں بھی محنت کی ہوتی ہے، انٹر میں بھی محنت کی ہوتی ہے۔ سی ایس ایس وہی کامیاب اس میں ہوتا ہے جس نے بہت زیادہ محنت کی ہوتی ہے۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ایک بچہ پورا دن گلی میں پھر رہا ہو اور پتنگیں اڑا رہا ہے، گپے مار رہا ہے، اور سی ایس ایس میں ٹاپ کر کے، ٹاپ تو دور کی بات ہے، سی ایس ایس کلیئر بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں قابلیت نہیں ہوتی۔ اچھا، بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو میٹرک، انٹر یا دنیاوی طور پر تعلیم میں کمی ہوتی ہے لیکن وہ پھر بھی قابل ہوتے ہیں۔ تو اس کی بہت ساری مثالیں آپ کو خاص کر کاروباری شخصیات میں مل جائیں گی۔ تعلیمی دنیاوی تعلیم کم ہے لیکن قابلیت بہت ہے۔ قابلیت کیسے بڑھی؟ تجربے سے، مشاہدے سے، اپنی غلطیوں سے سیکھا، دوسروں کی غلطیوں کو دیکھا اور کوشش کی ہے وہ غلطیاں نہ کریں، سمجھداری حاصل کی۔ سمجھداری بھی کئی بار حاصل کرنی پڑتی ہے، سیکھنی پڑتی ہے۔ اور یہ راتوں رات امیر بننے کا یا کامیاب ہونے کا شوق ہے، یہ غلط نہیں ہے، لیکن عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ اکا دکا واقعات کو جہاں پہ لوگ کسی کی لاٹری نکل آئی یا کسی کا کاروبار راتوں رات چل گیا یا کوئی نکمہ ہونے کے باوجود بھی نوکری میں بہت آگے نکل گیا، وہ ایسے کم کیس ہوتے ہیں۔ عام طور پہ جو لوگ آپ نوٹ کریں، جو پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں، خواہ پاکستان دیکھ لیں، یورپ دیکھ لیں، بھارت دیکھ لیں، کہیں بھی آپ چلے جائیں، آپ خواہ نوکری میں کامیاب ہوں یا کاروبار میں کامیاب ہوں، آپ کو یہ 5 چیزیں ان میں نظر آئیں گی: محنت، ایمانداری، صبر، مستقل مزاجی اور قابلیت۔ تو یہ میں اپنے تقریباً اس 27-28 سال کے پروفیشنل کیریئر میں ان 5 چیزوں کو سمجھ سکا ہوں کہ یہ بہت اہم ہے، اور میری باقی تمام بہن بھائیوں سے بھی درخواست ہے کہ ہم ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور یہ 5 نکات صرف نوکری اور کاروبار تک محدود نہیں ہیں بلکہ گھر کی زندگی میں بھی ان کا بڑا رول ہے۔ اگر ایک انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے محنتی ہے، وہ ایماندار ہے، صبر کرتا ہے، مستقل مزاج ہے، تو میاں بیوی کے رشتے میں بھی محبت آ جائے گی، باپ بیٹے کے رشتے میں بھی محبت آ جائے گی، بہن بھائی کے رشتے میں بھی محبت آ جائے گی۔ کیونکہ یہ رشتے ہیں نا، خواہ دوستوں کا رشتہ ہو، بہن بھائی کا ہو، میاں بیوی کا ہو، ماں باپ، ماں بیٹے، یہ تمام جو رشتے، یہاں پہ بھی صبر اور برداشت کا بہت ہی اہم رول ہے۔ اگر یہ خصوصیات اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہمیں مل جاتی ہیں، صبر، مستقل مزاجی، محنت، ایمانداری، تو یہ گھروں میں بھی خوشگوار زندگی کا انشاءاللہ تعالیٰ باعث بن جائیں گے۔ تو بہرحال طویل لیکچر یا طویل ویڈیو نہیں بنانا چاہتا ہوں، کوشش کی ہے اپنے 27-28 سال کے تجربے کو ان 5 چیزوں میں سمیٹ کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی، اختصار کے ساتھ۔ اگر تو آپ کو چیز سمجھ میں آئی ہے یا آپ مناسب سمجھتے ہیں تو اس کو آگے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، تو ہو سکتا ہے کسی نہ کسی بہن بھائی کا شاید فائدہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل ہم سمیت تمام مسلمانوں کے تمام گناہوں کو فوری معاف فرمائیں اور ہم سب کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان اور اپنی عافیت میں رکھیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔